بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں مجھ پر غسل فرض ہو گیا, احتلام ہوا, نائٹ فال ہوا, تو میں نے اپنے پورے جسم کو مٹی میں لوٹ پوٹ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تو اپنے ہاتھ زمین پر مارتا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ سکھایا. صحیح بخاری میں بھی مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری, پھر اپنی ہتھیلیوں پر جو مٹی لگی تھی اس پر پھونک ماری یوں کر کے, پھر اپنے چہرے کا مسح کیا اور پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کا مسح کیا. اس میں ہتھیلی کے الفاظ ہیں. اپنے کف کا مسح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیمم کا یہ طریقہ ان کو تعلیم فرمایا کہ تم یہ, یعنی کہ ایک ضرب لگائی اسی سے چہرے کا مسح اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کا ہتھیلیوں سمیت مسح. تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے کافی. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتا چلا کہ قیاس چاہے صحابی کا ہی کیوں نہ ہو, اگر کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عمار بن یاسر نے اجتہاد ہی کیا تھا, قیاس کیا تھا کہ جیسے غسل میں پورا جسم دھویا جاتا ہے, انہوں نے تیمم میں اپنے پورے جسم کے اوپر مٹی مال لی, لیکن اللہ کے نبی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل یا کوئی بھی امام بڑے سے بڑا, ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما, لیکن ان کا کوئی اجتہاد کتاب و سنت کے مقابلے پر نہیں مانا جائے گا, کیونکہ کروڑوں امام اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابی کا اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا اور فرمایا اتنا ہی کافی تھا, یہ کرنا تھا تم نے. یہ مسئلہ بھی اس سے نکلا. چوتھی حدیث الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ سب سے بیسٹ سند, بخاری اور مسلم کی بھی جو سند ہے الموطا امام مالک میں, کہ امام مالک نے سنا امام نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سفر کے دوران ان پر غسل فرض ہوا یا وضو کا معاملہ تھا, پانی نہیں تھا, تو انہوں نے ایک ضرب زمین پر لگائی مٹی پر, اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کیا, پھر دوسری ضرب لگائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کیا, اور پھر قرآن کی یہی آیت تلاوت کی کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہمارے سلف ہیں, صحابی ہیں, ان سے پورے بازوؤں کا مسح اور دو ضربوں کے ساتھ ثابت ہے, لہذا یہ تیمم کا دوسرا طریقہ ہوا. اور تیسرا طریقہ آخری جو اس میں پانچویں حدیث سنن نبی داؤد اور سنن نسائی مسند امام احمد میں ہے, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے کہ وہ جب تیمم فرمایا کرتے تھے, ایک سفر کے دوران انہوں نے تیمم کیا تو پہلی ضرب لگائی تو اپنے چہرے کا مسح کیا اور دوسری ضرب کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کا کندھوں سمیت مسح کیا, پورے ید کا. تو یہ تین طریقے ہو گئے تیمم کرنے کے. ایک چہرے والا تو کامن ہے, ایک ضرب کے ساتھ چہرے کا اور ہاتھوں کا, دو الگ الگ ضربوں کے ساتھ چہرے کا اور دونوں بازوؤں کا کونیوں سمیت, اور تیسرا طریقہ دو الگ الگ ضربوں کے ساتھ چہرے کا اور پورے ہاتھ کا کندھوں سمیت. یہ تین طریقے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 144 نمبر حدیث کے اندر, اور پھر انہوں نے پریفر کیا ہے پہلے طریقے کو کیونکہ وہ مرفوع طریقہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعلیم فرمایا ہوا, اور وہ قرآن پاک کی آیت میں فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. اور میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے وہ آیا تھا ایدیکم الی المرافق, اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک, لیکن جب مسح کا ذکر آیا اس میں یہ نہیں کہا کہ کہاں تک, تو لہٰذا عرف عام میں ید کا لفظ عربی زبان میں یہاں تک کے لیے ہی عرف عام میں, ویسے تو پورا بولا جاتا ہے لیکن عرف عام میں یہی بولا جاتا ہے. اور بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کف کا کیا. تو کف کا لفظ, یہ کف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ جو کف باندھا جاتا ہے, ویسے تو کرتا پہننا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کرتا استعمال فرمایا کرتے تھے, لیکن کف اگر باندھ ہوتا ہے اس کے لیے کف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر بھی. تو یہ تینوں طریقے الحمدللہ صحیح ہے, سب سے پریفریبل وہی ہے جو قرآن پاک میں ہے اور بخاری اور مسلم